اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اور ایک طبیب کا قصہ۔ ایک دن اللہ کے پاک نبی حضرت یونس علیہ السلام کا گزر کسی طبیب کے پاس سے ہوا۔ لوگ مرد و عورت اس طبیب کے گرد جمع تھے اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں پکڑے ہوئے تھے، اور وہ طبیب انہیں ان کے امراض کے موافق نسخے تجویز کر کے دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس طبیب کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، مجھے گناہوں کی دوا درکار ہے، تجویز کر دیجئے۔ پہلے تو وہ طبیب کچھ دیر سر جھکا کر نیچے دیکھتا رہا، اور پھر اپنا سر اٹھا کر مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو اس کی دوا تجویز کر دوں تو کیا آپ اس کا اہتمام کریں گے اور مجھ سے خوب سمجھ بھی لیں گے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ضرور ایسا ہی ہوگا۔ اس طبیب نے کہا فکر و فاقہ کی جڑیں، صبر کے پتے، عاجزی و انکساری کا حلیلہ، خشوع و خضوع کی ہندی، تقوی و پرہیزگاری کی اسفنج، صفائی اور طہارت کی ریونڈ، وفاداری کی آری کون لے کر ان سب کو عصمت و پاک دامنی کی دیگچی میں ڈال لو اور اس کے نیچے چاہت و محبت کی آگ جلا دو، یہاں تک کہ حکمت و دانائی کی جھاگ اٹھنے لگے۔ پھر جب حکمت و دانائی کی جھاگ اٹھ جائے تو اسے ذکر الہی کی چھلنی میں گزار لو، پھر رضا جوئی کے پیالے میں انڈیل کر اس پر ٹھنڈا کرنے کے لیے حمد و ثنا کے پنکھے ہلاؤ۔ جب یہ خوب ٹھنڈا ہو جائے تو اسے نوش جان کر لو، اور ہاں گاہے بے گاہے احتیاط و پرہیز کے غرارے کرتے رہنا، تو گناہوں کی بیماری تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے گی۔ اور جو تیاری کے نام پر صرف امیدوں کے گھوڑے ہی باندھتا رہا تو نہ صرف یہ کہ اس نے کوئی کار خیر ہی نہیں کیا بلکہ اس نے تو اس کی کوشش بھی نہ کی۔ جس طرح تو ادویات بالا سے جسمانی علاج کرتا ہے، سو ایسے ہی روحانی ادویات سے اپنے دل کی اصلاح کر، تو دنیا و آخرت میں مکمل عافیت محسوس کرے گا، جبکہ نیکی کی توفیق کا ملنا اور برائی سے محفوظ رہنا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتا اور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔